بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد بیگ۔ ناظرین، فلسطین میں اس وقت نہتے فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے فلسطینیوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں۔ اگر اسرائیل کو امریکہ کا حرامی بچہ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کی اکانومی کا سہارا اسرائیل ہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ایٹمی اسٹیٹ ہے۔ اسرائیل فورسز کی جانب سے رات کے غزہ اور لبنان پر فضائی حملے کیے اور اس دوران سور میں مہاجر کیمپوں پر راکٹ برسائے گئے اور غزہ دھماکوں سے گونج اٹھا۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگی طیاروں نے آبادی کو نشانہ بنایا، جس سے متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا اور جس کے بعد ہسپتالوں میں ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج نے پرتشدد کارروائیاں کرتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی زندگیاں ختم کی ہوں۔ اسرائیل گزشتہ 70 سالوں سے وقتاً فوقتاً فلسطینیوں پر حملہ کرتا آ رہا ہے، جس سے ہزاروں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور لاکھوں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور ان 73 سالوں میں فلسطین کی سرزمین پر ہونے والے حملوں کے نتیجے میں 1 سے 1.5 لاکھ کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اور بیت المقدس میں واقع مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں رمضان کے مہینے میں نماز ادا کرنے والے فلسطینیوں پر حملہ کیا اور اسرائیلی فوج کی جانب سے سٹین گرنیڈ اور گولیاں چلائی گئیں اور جس کے نتیجے میں 14 افراد زخمی ہوئے۔ اس رمضان کے مہینے میں فلسطینیوں پر نماز ادا کرتے ہوئے تشدد کیا گیا اور اس پر تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں۔ کوئی بھی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کا معاملہ ہے۔ اگر یہی سب کچھ کسی اسلامی ملک میں ہوتا تو پابندیاں لگ جاتی، دہشت گرد ملک ڈکلیئر کر دیا جاتا۔ اور یہ صہیونی ریاست ہے جو یہودیوں کی ریاست ہے، جن کا فلسطین کی زمین پر قبضہ ہے۔ اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ تو ساری دنیا کے سامنے آیا ہے اور اسی اما پر فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودیوں کا ایک تہوار بھی رمضان المبارک کے مہینے میں آتا ہے، جس کو پاس آور کہتے ہیں اور جس میں بکرے کی بلی دی جاتی ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو وہاں پر نماز پڑھنے سے روکتے ہیں تاکہ پاک جگہ کو ناپاک کیا جا سکے۔ اور اگر کافر مسلمانوں کے خلاف ایک ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ اسلامی ممالکوں کی کئی ایسی ریاستیں ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور پاکستان میں بھی یہ چہم گوئیاں جاری ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی روابط بحال کر لیے ہیں، مگر حکومت پاکستان کی جانب سے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ اور یہ سلسلہ اب سے نہیں، 2018 سے شروع ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک حکومتی ڈیلیگیشن بھی اسرائیل گیا تھا، خیر نام نہیں میں لینا چاہتا۔ اور امت مسلمہ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان خالد بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔